اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دوا بھی علاج بھی دیا ہے، اور یہ بات دل پہ جو ہے سب سے زیادہ اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ انسان نے سب سے پہلے اس کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہر چیز ہے جو کیا کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، ٹاپک میں جانے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا فارمیٹ کیا ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد جو ہے ایک ٹی بریک ہوگا، پھر تقریباً 1:15 بجے کے قریب جو ہے وہ نماز کا بریک ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 2:30 پونے 3 کے قریب جو ہے پھر انشاءاللہ ریپ اپ کر کے لنچ کی طرف چلے جائیں گے۔ کچھ ابتدائی باتیں جو میں چاہوں گا کہ ہم کنسیڈریشن میں رکھیں، نوٹ میں رکھیں، آواز سنیں، وہ یہ کہ ہم ابتدا میں ہی جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے پروٹیکشن حاصل کریں، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے تزکیۃ النفس، اپنے دل کی طہارت، کہ جو کہ شیطان کے مقاصد کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے دل کو پاک کر سکیں، ہم اپنے دل کو اللہ کے قریب لا سکیں، جبکہ شیطان کی جو ہے وہ کنٹینیوس کوشش ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو سکیں۔ تو اس ایفرٹ کے دوران بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے کوشش کرے گا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوں۔ مثلاً کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ موبائل بج گیا، آج سنڈے ہے، کوئی بہت اہم کام یاد آ گیا، گھر والوں کی طرف سے کوئی بات آ جائے گی، یا دیگر خیالات بھی آ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، یا پھر ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو باتیں ڈسکس ہوں بار بار یہ وسوسہ اور خیال آئے کہ یہ چیز مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، میں جو ہے مجھ پہ ایسے معاملات نہیں ہوتے، یا پھر یہ کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو پہلے لوگوں کے معاملات تھے۔ تو ہم ابتدا میں ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں جو ہے، جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب قرآن بھی پڑھ رہے ہوں تو کیا کریں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس اعتبار سے ہم سب جو ہے انشاءاللہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم جو بھی یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں، ہمارے نیتوں کو بھی خالص کرنا اور اس محفل کو ہمارے لیے فائدہ مند کرنا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا فوکس جو ہے وہ تزکیے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے اعتبار سے ہے، تربیت کے اعتبار سے ہے، ایک تذکیر کے طور پہ ہے، ریمائنڈر کے طور پہ ہے۔ ہمارا مقصد کوئی بہت زیادہ فقہی ڈیٹیلز میں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیچ میں ہو سکتا ہے اگر کوئی بات ایز این ایگزامپل ڈسکس ہو رہی ہو تو اس میں ایک سوال آئے کہ فلاں اس طرح کر لیں یا اس کو اس طرح کر لیں، تو ہم ان چیزوں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ بنیادی جو ہمارا قصد ہے وہ فقہی ڈیٹیلز یہاں پہ پڑھنا نہیں ہے۔ بطور تذکیر، بطور ریمائنڈر، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی کرائیں، کیونکہ یاد دہانی کرانا جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دینا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بطور یاد دہانی کرانے والا بنائے، تاکہ نہ پتہ کہ میری کوئی بات یا آپ میں سے کسی کی کوئی بات کسی کی زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے، اور پھر وہ ہمارے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ بن جائے کہ آخرت میں جب ہم انشاءاللہ اپنے اعمال کو دیکھیں تو اس میں وہ عمل بھی شامل ہو جس کے بارے میں ہمیں خیال بھی نہ تھا۔ تیسری بات یہ کہ آج کی جو محفل ہے، جو یہاں پہ ہم نے گیدر ہونا ہے یا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، ہم نے کوشش زیادہ سے زیادہ یہی کرنی ہے کہ ان باتوں میں جو بھی باتیں ڈسکس ہوں، جو بھی مثالیں آ رہی ہوں، اس میں دوسروں کو ذہن سے نکال لیں۔ آج جو ہے ابھی
اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایگزامپل ہم سنتے ہیں, کوئی پرابلم سنتے ہیں, دل کے امراض کے اعتبار سے کوئی بات سنتے ہیں, تو ذہن میں کوئی اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ہاں فلاں پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے, ہاں میں فلاں شخص کو جانتا ہوں, ہاں میرے ہسبینڈ پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے, میری وائف پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے, میری بچوں پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ذہن سے نکال کے فوکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو معاملات ہیں یہ ہم اپنی ذات میں جو ہے کس طرح پاتے ہیں, اور ان سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو اپنے اوپر کیسے کام کیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے, پھر دوسروں پر بھی جانا ہے انشاءاللہ. لیکن ابھی آج جو محفل ہے اس میں ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ پر ان چیزوں کو اپلائی کریں, کیونکہ آخرت میں بھی کیا ہوگا, آخرت میں بھی انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر ہوگی. حتیٰ کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا, اور کس سے بھاگے گا, وہ امی ہی, ماں سے بھی بھاگے گا, وہ ابی ہی, اور وہ صاحبتہ ہی, وہ بنی ہی, اپنی وائف سے بھی بھاگے گا اور اپنی اولاد سے. جب اتنے خونی قریبی رشتوں سے بھی بھاگ رہا ہے تو پھر دوسرے لوگ تو دور کی بات ہے, پڑوسی دوست وغیرہ جو ہے وہ تو سارے دور کی بات ہے. تو وہ دن جس دن ہم سب کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہوگی, ہم نے آج اس کی تیاری کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میں اپنے آپ پر دیکھوں, اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے میں بہتر ہوں تو اللہ کی توفیق سے, اللہ کی اجازت سے میرے ارد گرد کا ماحول بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایک اور چیز کو کوشش کرنی ہے, وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا نان ججمنٹل ہونا ہے. نان ججمنٹل کا کیا مطلب ہے؟ نان ججمنٹل دونوں طریقوں سے. حاکم کون ہے, فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اور آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ یہ فیصلے کا کام ہم اللہ پر چھوڑ دیں, نہ اپنے بارے میں فیصلہ دیں اور نہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ دیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور شخص کسی بات کا ذکر کر رہا ہے تو میں یہ ذہن میں نہ لاؤں کہ یار یہ تو ایسا گناہ کر رہا ہے, یہ تو اتنا گناہ گار شخص ہے معاذ اللہ, یا اس کو تو یہ چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے, یہ کوئی پرابلم ہوئی. ٹھیک ہے, تو کوشش کیا کرنی ہے کہ اگر ہمیں کسی اور کی کوئی بات سننے کو ملے تو ہم اس شخص کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہ کریں, ذہنی طور پہ بھی کوئی رائے نہ بنائیں. اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بھی آسان کرے اور ہمارے لیے بھی آسان کرے. اپنے آپ سے بھی ججمنٹل نہیں ہونا, مطلب یہ کہ میری توبہ تو قبول, میں اتنا گناہ گار ہوں, میرا دل تو اتنا خراب ہے, میں تو کچھ شاید حاصل نہ کر سکوں. اپنے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا ہے, اور نہ اس اعتبار سے غور و فکر کرنا ہے کہ شاید کسی اور کو تو یہ پرابلم آتا ہی نہیں ہے, صرف میرے ساتھ ہی یہ پرابلم ہے. یہ جو مسئلہ ڈسکس میرے ذہن میں آ رہا ہے یا یہ پرابلم جو میرے ذہن میں آ رہی ہے شاید یہ کسی اور کو آتا ہی نہیں ہے, تو اپنے بارے میں بھی جو ہے وہ ججمنٹل نہیں ہونا ہے. ویسے یہ کوئی بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے, یا یہ کوئی بہت زیادہ ریکمینڈڈ بات نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات. لیکن کیا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ آ کے ڈسکس کرتے تھے؟ کوئی ایگزامپل ہے کسی کے ذہن میں؟ یس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کے بعد جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور مختلف باتیں ڈسکس کرتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی اپنے خواب سنائیں, یا کسی اور کا کوئی ایشو ہوتا تھا. ویسے بھی صحابہ کی کبھی آپس میں گیدرنگز ہوتی تھیں تو وہ کبھی کبھار اپنے دور جاہلیت کے اعمال کو جو ہے وہ یاد کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے. کیوں ذکر کرتے تھے, کیا وجہ تھی؟ بارک اللہ فیک. کہ اگر ذہن میں کوئی چیز, ایسا کبھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ہمارے بارے میں تصور کر رہے ہوں کہ بہت نیک شخص ہیں, تو اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا اس طرح کا تذکرہ کر دیا کہ واضح ہو جائے کہ بھائی میں بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کہ فرشتہ بنا ہوا ہوں, میرے بھی اپنے حصے کے گناہ ہیں. دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کے لیے, یا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی شاید مجھ پر یہ گناہ بہت بھاری ہے یا میرے لیے بہت بھاری ہے. جیسے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے وہ واقعہ ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال کے جو ہے وہ اس کی زندگی لے لی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ ایموشنلی افیکٹ ہوئے تھے, اور دوسرے صحابہ بھی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوئے تھے. لیکن وجہ کیا تھی ان کے ذکر کرنے کی؟ کہ وہ صحابی اس بوجھ کو جو ہے اپنے دل پہ لے کے جی رہے تھے.
کہ یہ مجھ سے ایک عمل ایسا ہوا ہے اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل تو شاید جو ہے آخرت میں مجھے تباہ کروا دے, مجھے جو ہے وہ خسارے میں ڈلوا دے. تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ ایمان لانا جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص یہاں پہ اپنے کسی گناہ کا تذکرہ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسی نیت سے ہو انشاءاللہ کہ یا تو مجھے کچھ فائدہ ہو جائے, میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے, یا مجھے اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی مل جائے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, میں کس طرح جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں. ہوتا ہے کوئی شخص ایک ایکسپیرینس سے گزرا ہوتا ہے, کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کی زندگی میں وہ چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے. کوئی گناہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی شخص چین اسموکر رہا ہو, پھر اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس نے اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا. اور کوئی دوسرا شخص جب اس بات کو ذکر کرے یا کسی دوسرے شخص کو یہ مسئلہ ہو, تو وہ پہلا جو چھوڑ چکا ہے اس کے ایکسپیرینس سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو کہ بھائی مجھے بھی یہ پرابلم تھا, ایشو تھا, لیکن میں نے ان اسٹریٹجیز کو اپنایا یا اللہ سے اس طرح مدد حاصل کی. تو اس اعتبار سے اگر ہم اس محفل میں کچھ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو اس کا قصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکیں. ایسے ہم کوئی گناہ اس اعتبار سے ذکر نہ کریں کہ ہمارے ذہن میں وہ کوئی بہت گلوریس ہو, بہت اس کی تعظیم ہو رہی ہو کہ ہاں یہ تو کرنے والا کام تھا, یا کوئی اور خیال ہے کہ اگر زندگی میں گناہ کرنے ہیں تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ کیے جانے چاہیے. ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ معاملات کو سمپل رکھنا ہے. سمپل رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ چیزوں کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار بات سمپل سی ہوتی ہے, مسئلہ سمپل سا ہوتا ہے اور ہم خام و خام میں اس کو الجھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس الجھانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے, چیز کرنی ہے تو کرنی ہے, چھوڑنی ہے تو چھوڑنی ہے. اب اس کی میں تفاصیل میں جاؤں کہ اگر اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہو جائے اور ایسے کیوں نہیں ہو رہا اور اس طرح کر لوں اور اس طرح کر لوں, سمپل سے رکھنا ہے. ایک چیز میں ایکسیپٹ کر لوں, ریئلائز کر لوں کہ یہ چیز میری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے, یا بہت زیادہ کمپلیکیشن میں جائیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو ٹاپک ہے دل کے حوالے سے, اب دل کے حوالے سے کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, مطلب کوئی ٹاپک ایسا ہو سکتا ہے جو کہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہو یا اس میں گہرائی ہو. مثلا دل کا دماغ سے کیا تعلق ہے, دل کا عقل سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کچھ گہرائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن فی الحال ان میں جانے کا نہ قصد ہے نہ فی الحال کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر یہ بات جانتا ہے کہ جب ایک بات اچھی لگتی ہے, جب انسان ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے اعتبار سے آتی ہے, تو دل اور پورا وجود جو ہے ایک اطمینان محسوس کرتا ہے. اب وہ میرے اس حصے پہ ہے یا اس حصے پہ ہے یا اس حصے پہ ہے یا اس حصے پہ یا اس حصے پہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اتنی گہرائیوں میں نہیں جانا, معاملات کو سمپل رکھنا ہے انشاءاللہ. آخری بات یہ تمہیدی باتوں میں سے کہ انشاءاللہ اس کو ایز اے ورک شاپ لے کے چلنا ہے. ورک شاپ کیا ہوتا ہے؟ ورک شاپ ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ورک شاپ کیا جگہ ہوتی ہے؟ صحیح, بارک اللہ فیک. ایک اعتبار سے کہ اگر لرننگ اعتبار سے بات کریں تو ورک شاپ جو ہے وہ ون وے درس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کہ بس میں آیا 2-3 گھنٹے میں نے بات کی, وعلیکم السلام, اور آپ میں بعض نے جو ہے وہ سنا, بعض نے سنڈے کی نیند پوری کی, اطمینان حاصل کیا. ایسے نہیں کرنا ہے. ورک شاپ جہاں پہ جیسے گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم کدھر بھیجتے ہیں؟ وہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی کو رکھا جاتا ہے, بیٹھ کے سنایا جاتا ہے گاڑی صحیح چلو, مائلیج ٹھیک کر لو, اے سی صحیح ہو جاؤ. نہیں, کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ پہ اور پھر آپ سب نے بھی جو ہے وہ آج کی گیدرنگ میں اپنے آپ پہ کچھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, واقعتاً اپنے آپ سے سچائی کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ سے سوالات بھی کرنے, اپنے آپ کو کچھ سولوشنز بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ ٹارگیٹس بھی انشاءاللہ دینے ہیں, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے صرف آج کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے جو ہے یہ آج کا درس جو ہے ایک موٹیویشنل لیکچر ہو. موٹیویشنل لیکچر میں کیا ہوتا ہے, اس وقت جیسے آج کل پانی گرم کرنا پڑتا ہے, گیس نہ آ رہی ہو تو کیا کرتے ہیں, الیکٹرک وہ کیٹل ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں کیا کر دے گی, فوراً آپ کو آواز آنے لگے گی کہ پانی بوائل ہو رہا ہے, اور جیسے ہی بٹن آف کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, ٹھنڈا ہونا ہوتا ہے, اور آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گرم کیا تھا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کی گیدرنگ جو ہے ہماری اس اعتبار سے نہ ہو کہ بس کچھ موٹیویشن حاصل کی,
دوپہر تک شام تک اثر رہا, 1-2 دن اثر رہا, پھر ہم ٹھنڈے ہو گئے. اپنے آپ کو کچھ ایسے ٹارگٹس دینے انشاءاللہ کہ ہم اس کا فائدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں حاصل کر سکیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. جی سب سے پہلے قلب جو دل ہے ہمارا, اس کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے, اس کا تعلق ہماری عقل سے بھی ہے, اور اس کا تعلق ہماری روح سے بھی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے وجود کی ایک اعتبار سے حقیقت ہیں. ہمارا ایک جسمانی وجود ہے, ہمارا ایک عقلی وجود ہے, اور ہمارا ایک روحانی وجود ہے. ہمارا دل ان سے کس طرح تعلق رکھتا ہے؟ جی جسم سے کس طرح تعلق رکھتا ہے؟ جی جناب, جس طرح بھی سائنٹیفکلی, فلاسفیکلی, تھیولوجیکلی, جس طرح بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہو. جی بارک اللہ فیک. اگر خون کی بات کریں تو یہ دل جو ہے وہ جسم کو جو ہے خون پہنچانے کی ایک ذمہ داری رکھتا ہے. جو استعمال شدہ خون ہے اس کو اپنی طرف بلا کے صاف کر کے جو صاف شدہ خون ہے اس کو پورے جسم پہ جو ہے وہ بھیجنا ہے, جس میں دماغ تک بھی اس نے پہنچانا ہے. یس بارک اللہ فیک. ہمارے جو جسم کے اعمال بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی اثر ہم اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو دل میں ایک تنگی سی محسوس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی حدیث آ رہی ہے ذہن میں؟ بارک اللہ فیک. یا مقلب القلوب, اس کا جسم سے کیا تعلق ہے؟ جسم سے تعلق. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ذہن میں؟ بارک اللہ فیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم سے, اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو پورا جسم جو ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی اس کو جسم سے, جسد سے جو ہے اس کا تعلق واضح کیا. عقل سے کیا تعلق ہے؟ عقل سے دل کا کیا تعلق ہے؟ خواتین بھی اگر چاہیں مائک کے استعمال کر کے اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. یس آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں دل سے. صحیح, اور بالکل آپ کی بات ہے. تھوڑی سی اور زیادہ ڈائریکٹ آیت جس میں عقل سے تعلق ہو. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لہم قلوب, ان کے دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا, لیکن وہ اس کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں کی, آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں اس سے سنتے نہیں ہیں. تو جب اس تعلق کو خراب کیا کہ دل سے جو ریزننگ کرنی تھی, دل سے جو بات سمجھنی تھی, اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک کل انعام, یہ کیسے ہیں؟ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہے. کیونکہ جانور بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز ہے جو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح توکل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کس کی ایگزامپل دی؟ پرندے کی ایگزامپل دی کہ پرندے کو بھی یہ توکل ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے کہ میں آج کے دن نکلوں گا تو اپنا رزق لے کے واپس آؤں گا. تو عقل کا بھی جو ہے وہ دل سے تعلق ہے. اور روح کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 خاص طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے ایمان والے, جیسے قرآن اسٹارٹ ہی جب ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں 3 ابتدائی جو ہے ذکر کیا, 3 طرح کے لوگ ہیں, اور پورا قرآن انہی کے بیان میں جو ہے مختلف اعتبار سے. ایک ہے ایمان والے, دوسرے کون ہیں؟ منافقین, اور تیسرے کون ہیں؟ مشرک, کافر, ٹھیک ہے. ایمان والے واضح. نفاق جو ہے اس کا تعلق اصلاً کس سے؟ انسان کی روح سے, عقل سے, جسم سے؟ روح سے. اور ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض وزادہم اللہ مرض, کہ ان کے یہ جو دل ہیں ان میں یہ ایک بیماری ہے نفاق کی, تو اس دل کا جو ہے وہ ہماری روح سے بھی جو ہے وہ تعلق ہے. اگر ان 3 میں سے ہم کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ کے اپنے اوپر کام کرنا چاہیں تو وہ ہمارا کام جو ہے وہ ادھورا ہوگا, ٹھیک ہے. ایسے کہ گاڑی کی سروس تو کرا لی, آئل چینج نہیں کیا,
پنکچر تو بنوا لیا, ہوا نہیں بھری. جب تک ان تینوں پہ ہمارا کام ایک ساتھ نہیں ہوگا, ہماری زندگی جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم نہیں چل سکیں گے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ہم جسم پہ کام کرتے ہیں. جسم پہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کو کیسے بہتر بناتے ہیں؟ ایکسرسائز کر کے, ٹھیک ہے, صفائی کے ذریعے, بارک اللہ فیک, طہارت کے ذریعے نہاتے ہیں. اب ایک ہے نہانا اور ایک ہے غسل کرنا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ غسل کا اپنا طریقہ ہے. اگر میں اسی طریقے سے صرف نہا لوں تو نیت نہ ہو میری. ایک ہے جسم کو صاف کرنا, ٹھیک ہے, کوئی گندگی لگ گئی, نہ بھی لگی, گرمی تھی, پسینہ آ گیا, تو میں نے کیا کیا, اپنے جسم پر پانی بہا دیا, اس سے کیا صاف ہو گیا؟ میرا جسم ظاہری طور پہ. لیکن ایک ہے باطنی طہارت. کیا کسی کی شکل دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وضو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. لیکن وضو کریں گے کیسے؟ ظاہری اعتبار سے پانی کا استعمال ہوگا. چہرہ دھلا ہوا یا نہیں یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ پتہ چل جاتا ہے, صبح اٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کس کا چہرہ جو ہے وہ دھلا ہوا ہے, کس کا نہیں ہے. تو ایک چیز پر اگر کام کریں گے, صرف جسم دھونے کی کوشش کریں گے, تو ضروری نہیں ہے کہ روح کو فائدہ ہو رہا ہو. اسی طرح کبھی ہم نماز بھی پڑھیں گے, کھڑے بھی ہوں گے, قیام بھی کر رہے ہوں گے, ان ساری حرکات کے جسم کو شاید کچھ فائدے بھی ہو رہے ہوں. جب رکوع میں جاتے تو اسٹریچنگ ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہوگا. لیکن کس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ روح کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے ریورس بھی کر لیں. اگر میں صبح آج کل 5:45 بجے اپنے کمرے میں ایک اطمینان والی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, سکون والی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, اور میں بیٹھ کے اللہ کو دل سے یاد کروں, اور میں فجر کی نماز نہ پڑھوں, تو کیا میں اللہ کے مطلوبہ طریقے سے چل رہا ہوں؟ میں روح پہ تو کام کر رہا ہوں اپنی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی بتا دیا. 3 صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے پاس, اور کیا کہا تھا پھر؟ ایک نے کیا کہا تھا, میں کیا نہیں کروں گا, شادی نہیں کروں گا, جسم چھوڑ دیا تاکہ کس پہ کام کر سکیں؟ روح پہ کام کر سکیں. دوسرے نے کیا کہا, روزے رکھوں گا, کس پہ کام کر رہے ہیں؟ روح کو, روح پہ کام کر رہے, جسم کو چھوڑ دیا, جسم کی خوراک کی ضرورت ہے, چھٹی کرو اس کی. تیسرے نے کہا میں سوؤں گا نہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم اپنی زندگی میں ان تینوں اعتبار سے کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دیں گے, ہماری اکثریت کی کوشش جو ہے ادھر رہتی ہے. ہم بچے کی تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ بچے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا دو, یہ دو ہمیں. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, کلیئر ہو یا نہیں ہو, فرق نہیں پڑتا, ہمیں یہ چیز ظاہری اعتبار سے چاہیے. جب نہیں سمجھ میں آتی تو کیا ہوتا ہے, بچے سے مثال کے طور پہ قرآن حفظ کرواتے ہیں. کس طرح کرواتے ہیں؟ اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے, دل نہیں ہے, بس کیا ہے, کرنا ہے. اتنے پارے اتنے پیج ایک دن میں یاد کرنے ہیں, 2 مہینے میں نہیں ہوا, قاری صاحب کے پاس ہوا تو قاری صاحب کیا مسئلہ آ رہا ہے, آپ صحیح طرح ہمارے خیال میں جو ہے وہ چیزوں کا استعمال نہیں ہو رہا. تو تینوں کو جب لے کے چلیں گے انشاءاللہ, تو پھر ہی جو ہے ہم اس مطلوبہ کیفیت پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ, جس نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ٹھیک ہے, ارجعی الی ربک. تو اس اعتبار سے ایک کنکلوژن جو اگر ہم دل کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قلب ہے, دل جو ہے, یہ کس کی طرح ہے؟ ملک کی طرح. ملک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. یہ دل جو ہے وہ جسم کا ایک بادشاہ ہے, ایک لیڈر ہے, اور باقی جو اعضاء ہیں وہ اس کے کیا ہیں؟ اس کی رعایت ہے, اس کی آرمی ہے. حکم کس کا چلے گا؟ بادشاہ کا چلے گا. بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو ساری آرمی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلے گی. اگر بادشاہ ہی کمزور رہا, جیسے ہوتا ہے بہت سارے ممالک ہیں جہاں کے بادشاہ جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ, یا تو وہ بادشاہ تباہ ہو جاتی ہے, یا پھر کوئی اور آ جاتا ہے جو اس بادشاہ ظاہری طور پہ چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے وہ شخصیت چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جو محنت کرنی ہے وہ باقی چیزوں کی محنت سے زیادہ ہے. جب انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا, اور کیا ایک بار صحیح ہو جائے گا بس نہیں, اس پہ کنٹینیوسلی کام کرنا پڑے گا. تو اپنی زندگی میں ایفرٹس کرنے میں سے ایک اس پہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدگی سے اور سچے اس سے کہ یار واقعتاً جو ہے, جس طرح مثال کے طور پہ ہم میں سے بہت ہوتے ہیں وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے میں بہت سیریس ہوتے ہیں, باقاعدگی سے ڈائٹ بھی کریں گے,
باقاعدگی سے ایکسرسائز بھی کریں گے, واک بھی کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے جا رہے ہوتے ہیں, بار بار اپنا آپ کو شیشے میں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈائٹ پہ بھی گھنٹے گھنٹے لگا رہے ہیں, انشور کر رہے ہیں کہ بالکل سب صحیح ہے. کچھ لوگ اپنے بالوں کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ بس میرے بال صحیح رہنے چاہیے, دنیا تباہ ہو جائے لیکن میرے بال خراب نہیں ہونے چاہیے, جیل بھی لگا لوں, شیشے میں 10 بار بھی کر لوں, بار بار ہاتھ سے بھی سیٹ کر لوں. تو ہم جسم پہ تو کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کو اصلاً فوکس میں لانا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیسی اسٹیٹ میں چل رہا ہے, اور اگر میں اپنے دل کو آگے پیچھے پاؤں تو مجھے فوراً کیا ہو جائے, محسوس ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ میری اپنے دل کے ساتھ اپنا ایک تعلق ایسا ہو کہ ہمارے بیچ میں ٹرانسپیرنسی ہو. یہ نہ ہو کہ دل مجھے سگنل دیے جا رہا ہے کہ بھائی پرابلم آ گئی ہے. تو نا کبھی کبھی گاڑی میں ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے, پرابلم آ گئی, ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, چھوڑو یار. کیوں چھوڑو, ابھی پیسے نہیں ہیں مثال کے طور پہ, ابھی ٹائم نہیں ہے, یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر ایک دن گاڑی خراب ہو جاتی ہے, پھر وہ بیچ میں رک جاتی ہے. تو اس اعتبار سے جب وہ یہ دل سگنل دے رہا ہے تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے, پہلے تو ہم آئیڈینٹیفائی بھی کریں, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے دل کے جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اس سے روک دیتے. ٹھیک ہے, وہ دل جو ہے پھر سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. دل کے حالات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے 3 حالات ہیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں. ایک دل کون سا ہے, جو سلیم ہے. سلیم کا ورڈ کس سے نکلا, سلامت. کہتے ہیں کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ پر سلامتی ہو. یہ صحیح سلامت والی حالت میں. دوسرا کیسا ہے, مریض ہے. اور تیسرا ہے جو میت ہے. ٹھیک ہے, آج اس پہ تو بہت زیادہ فوکس نہیں ہے ہمارا انشاءاللہ, کیونکہ الحمدللہ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ جو بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں زندہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہم میں سے اکثریت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرض کی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے, ویسے مریض کہتے کس کو ہے, بیمار. کیا بیماری کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, انسان بیمار ہے کیسے پتہ چلتا ہے, مطلب پتہ کیسے چلے گا, ابھی بیمار ہو نہیں ہو کیسے پتہ چلا بیمار نہیں ہو. بارک اللہ فیک, آپ نے کہا کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمٹمز کیا کر رہے ہوتے ہیں, مطلب لیکن آپ کی زندگی میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کسی چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا نہیں کر رہی ہوتی, اپنا ایک فنکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ لائٹ ہے, لائٹ کا کام کیا ہے, روشنی دینا. اگر یہ ایک دن روشنی نہ دے یا کم دے تو ہم کیا کہیں گے, یہ لائٹ کیا ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, اس کو جو ہے تصحیح کی ضرورت ہے. ایک دن آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا جسم جو ہے آپ کو بہت بھاری محسوس ہوتا ہے, یا بہت تھکاوٹ سی, بہت درد سا محسوس ہوتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی بیمار, طبیعت صحیح نہیں ہے, بیماری کی طرف جا رہے ہیں. ناک کا کام ہے سانس لینا, اور ایک دن کرنے کی کوشش کی, پتہ چلا اوپر سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا ہے اور جو ہے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں ادا کری, یہ کیا ہے, مریض ہے, صحیح نہیں ہے. اور سلیم والا وہ سلامتی والا ہوگا. اچھا, جو تینوں ٹیکنیکل ورڈز ہیں نا, یہ ٹیکنیکلی اگر ان تینوں ورڈز کو دیکھتے ہیں تو یہ جس پیٹرن پہ آ رہے ہیں, سلیم, مریض اور ٹیکنیکلی میت بھی, جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحیم کا جو ورڈ ہے سیم پیٹرن پہ ہے. ان ورڈز میں ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کنٹینیوسلی چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, دوام کے ساتھ. ٹھیک ہے, استقرار, یعنی کنٹینیوسلی. ایسا نہیں ہوگا کہ بس صبح 5 منٹ کے لیے تو خراب ہو گیا ہے, باقی سارا ٹائم صحیح چل رہا ہے, یا 2 منٹ کے لیے صحیح ہو گیا ہے اور پھر جو ہے وہ خراب آ گیا. کوئی بھی چیز, فون اٹھایا میسج کا جواب دینے کے لیے, اچانک سے اسکرین بند ہو گئی اور پھر چلنے لگی, تو کیا ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, 2 منٹ کے لیے تو بند ہوئی تھی, نہیں, کیا ہوتا ہے, پرابلم آ چکی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو تینوں اسٹیٹس ہیں یہ بھی انسان کو اپنے اندر ایک استقامت کے ساتھ, ایک دوام کے ساتھ محسوس ہوتی ہیں کہ یا تو میں اس حالت میں ہوں, سلامتی والی حالت میں ہوں. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فرائیڈے کی نماز کے وقت یہ سلامتی محسوس ہوگی, پھر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف جب مسجد جا رہا ہوں تو یہ سلامتی محسوس ہو رہی ہے. یا تو یہ سلامتی برقرار رہے گی, مختلف جگہوں پہ محسوس ہوگی, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سٹیج پہ نہیں ہوں, شاید اس سٹیج پہ ہوں کہ میرا مرض جو ہے, میری بیماری جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور دل کی بیماری, دل کا فنکشن ہے کیا, دل کرتا کیا ہمارا, نہیں, دل کا کام کیا ہے, اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کیسے کرتا ہے دل, عبادت.
ذکر کیسے کرتا ہے؟ اس کو دل کو کیسے پتا کہ کس کو پکارنا ہے؟ فطرت. ٹھیک ہے, تو یہ دل جو ہے بائی ڈیفالٹ جو آیا تھا ہمارے پاس, وہ ایک نیچرل اسٹیٹ میں, ایک ڈیفالٹ اسٹیٹ میں, فطرت کے اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس کا کس سے تعلق تھا؟ اپنے رب سے تعلق تھا. اپنے رب کو یہ کیا کرتا تھا؟ اپنے رب کو یہ پہچانتا تھا. ٹھیک ہے, اس دل میں رب کی ایک بنیادی معرفت ہے, بنیادی. ٹھیک ہے, پھر دل کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا خالق ہے, مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا امپلائر کون ہے, اور آپ کو سیلری بہت اچھی مل جائے, تو کیا خواہش ہوتی ہے؟ دے کون رہا ہے؟ اتنی سی سیلری کیوں مل رہی ہے؟ پچھلی جاب پہ تو 50,000 مل رہے تھے, یہاں پہ 2 لاکھ مل گئے, کام ویسا ہی ہے. تو یہ کون اتنی اچھی شخصیت ہے, اتنی اچھی ذات ہے جو مجھ پر یہ انعام کر رہی ہے؟ پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ ہفتے کے 3 دن آف بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ کے پاس سال کی 2 مہینے کی چھٹیاں بھی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ طلب بڑھتی رہتی ہے. کس چیز کی طلب بڑھتی رہتی ہے؟ اس کو جاننے کی. ٹھیک ہے, تو جب انسان ایک بنیادی معرفت لے کے آیا تھا, وہ بنیادی معرفت کہ میں نے کیا اپنے آپ کو تخلیق کیا؟ نہیں, میں نے اپنے آپ کو تخلیق نہیں کیا, کسی نے مجھے وجود بخشا ہے. اب جب میں وجود میں آ گیا ہوں تو اب میں ارد گرد بہت ساری نعمتیں پاتا ہوں. کیا نعمتیں پاتا ہوں؟ آپ نے بچے کو کبھی دیکھا ہوگا, چھوٹے سے بچہ ہوتا ہے, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بچے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کیوریوسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں جانوں. اسی اعتبار سے انسان کے اندر اپنے رب کے اعتبار سے, اپنے خالق کے اعتبار سے ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں اس کو جانوں, میں اس کی معرفت حاصل کروں. اور جو شخص ہم پر انعام کر رہا ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں میں بھی دیکھیں, کوئی شخص آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو نیچرلی کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف دل کا میلان ہونے لگتا ہے, اس سے ایک محبت ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب محبت ہونے لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان سے آپ کو محبت ہونے لگے تو محبت سے پہلے اور محبت کے بعد میں کیا فرق آنے لگتا ہے؟ یاد بار بار آئے گا, اس سے بات کرنے کا دل چاہے گا, پھر صرف باتوں سے کام چل جائے گا, پھر اس سے ملاقات بھی کرنی ہوگی, اور پھر ملاقات میں بھی کیا چاہیں گے؟ زیادہ دیر کی ملاقات ہو, مختلف سچویشن سے ملاقات ہو, میں اس کے لیے اچھا لگوں. یہ جو ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ سارا کام کس کا تھا؟ یہ اس دل کا کام تھا کہ اس دل نے ایک معرفت حاصل کرنی تھی, اور اس کی ایک خواہش تھی, ایک طلب تھی کہ میں اس معرفت میں بڑھوں, اور میرا یہ اللہ سے جو تعلق ہے یہ بڑھے. ایسا نہ ہو کہ مجھے صرف صبح میں میرا رب یاد آ رہا ہے, پھر میں سارا دن بھولا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جب یہ تعلق بڑھ جاتا ہے تو انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ اب اس کو یاد کرتے رہو. کیا کوئی لمحہ دن کا ایسا ہوتا ہے کہ جب اس رب کے فضل, اس رب کے انعام مجھ پر رک جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ رک گئے تو پھر ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جب یہ کنٹینیوس معاملہ چل رہا ہے تو فطرت کیا کہتی ہے کہ اس رب سے تعلق کو بھی قائم رکھو, بڑھاؤ, اور کیا کرو, سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اسی کے لیے چلاؤ. والدین کس نے دیے؟ اللہ نے دیا. جسم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اس اعتبار سے جب سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, جب رب اللہ ہے تو پھر میری زندگی بھی اسی کے اعتبار سے گزرے گی. ایک شخص کسی کے ہاں نوکر ہو تو نوکر سے کیا توقع ہوتی ہے؟ جو مالک بولے گا وہ کرنا ہے, اور جب نہیں کیا تو پھر دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اب یہ تو آپشن ہے نہیں کہ اللہ کی غلامی سے نکل جائیں. تو ایک ہی آپشن کیا ہے دل کے پاس, کہ اپنے آپ کو اسی کے تابع رکھنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے تو پھر یہ سارے کاموں میں جو ہے وہ لیکنگ آ جاتی ہے, اخلاص نہیں رہتا. پھر عمل کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کبھی اپنے لیے ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے, نفس. کبھی کیا ہوگا؟ دوسرے ہو جائیں گے, جیسے آپ نے کہا ریاکاری, کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے قرات کر رہے ہیں, بہت اچھی قرات ہے, کیوں؟ تاکہ پیچھے سننے والے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سنیں, تعریف بھی ہو. اور اگر کسی نے آ کے کامنٹ نہیں دیا کہ سبحان اللہ, تو پھر جو ہے وہ ایک بے سی محسوس ہوتی ہے. اللہ سے تعلق نہیں ہے, دل کو فکر نہیں ہے. جو شادی شدہ ہے ان کو پتہ ہے کہ
ایک دن 2 دن اگر بات نہ ہو تو پھر کیا کمپلین آتی ہے؟ جب وائف اپنی امی کے گھر گئی ہوں اور آپ میسج نہ بھیجیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو مجھے یاد ہی نہیں کرتے. ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ ہوتا ہے بھائی. میری وائف مجھ سے محبت کرتی ہے الحمدللہ, میرے ساتھ تو ہوتا ہے بھائی. لیکن ہوتا ہے دوستوں میں بھی, نہیں 1 ہفتہ یاد نہیں کیا تو کیا یار کدھر ہو بھائی, پوچھتے ہی نہیں ہو. تو یہ تعلق کی چاہت اگر دل کی نہیں ہے رب سے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر. جب دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ رب کو جانے, آج کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جاننی ہوتی ہے فوراً کیا کرتے ہیں ہم؟ گوگل کرتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی, کوئی بھی طریقہ کیا ہے ذہن میں بات آئی ہے فوراً اس کو حل کرو. ٹھیک ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ہر اس چیز سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ فائدہ مند ہوتی ہے؟ نہیں, پھر بھی جاننا ہے کیسے ہوتی ہے, پتہ تو چلے. جب انسان کا دل اس بات سے بے فکر ہو جائے کہ میں اپنے رب کو جانتا بھی ہوں یا نہیں جانتا, مجھے اپنے رب کو جاننے کی خواہش ہے بھی یا نہیں, تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ دل جو ہے اپنا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیسا دل ہے؟ یہ مریض دل ہے. یہ ان کاموں کو ادا نہیں کر پا رہا. اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس دل کو صحیح کریں تاکہ اس کی خواہش ہو کہ میں اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ جانوں. اور اپنے رب کو کیسے جانوں گا؟ اس نے اپنا تعارف کرایا ہے, اس سے ہم نے تعارف کرایا ہے, اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے, اس نے اپنے نبی کو بھیجا کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتاؤ. اور کبھی کبھی اتنا قریبی تعارف کیا کہ کیا کہا کہ جب یہ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں, اذا سألک عبادی عنی, آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو کیا کہا؟ خود ہی بتا دیا کہ میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتائیں, فإنی قریب, میں قریب ہوں. اپنا تعارف کرایا. قرآن کی کتنی ہی آیتیں ہیں جو کہ صرف اور صرف ہر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کسی نہ کسی صفت کے بارے میں بتایا ہے. سورہ فاتحہ دیکھ لیں, ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابتدا میں ہی جو ہے وہ اپنا تعارف کرا ہے کہ مجھے جان لو. کیوں؟ کیونکہ جب میری ایک ایک صفت پہ تم فوکس کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا مجھ سے تعلق بڑھے گا. جب تمہارا مجھ سے تعلق بڑھے گا تو تم اپنی زندگی کو میرے لیے گزارنا چاہو گے. جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا والے اصلاً جو ہے وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی تمہیں نہیں نکال سکتا اس پریشانی سے. کب تک؟ جب تک میرا حکم نہ آ جائے. تو پھر اپنے آپ کو میرے سامنے. لیکن جب یہ دل جو ہے ان معاملات سے دور ہے, اس کا مطلب ہے یہ مریض ہے. اور کیا ہوتا ہے اس پہچان سے کہ میرا دل جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کر پانا. کیونکہ جسم کا کیا ہوتا ہے, کسی دن تکلیف ہوتی ہے فوراً پہچان جاتے ہیں. ایک دن کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے, دوسرے دن کوشش کرتے ہیں سیلف میڈیکیشن کر کے, دوائی کر کے کچھ ٹھیک ہو جائے. زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. لیکن یہ دل کبھی کبھار اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے. بادشاہ اگر کرپٹ ہو جائے تو کون بتاتا ہے کہ بادشاہ صاحب آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے؟ بتاتا ہے کوئی؟ بادشاہ نے خود ریئلائز کرنا ہے. بادشاہ کو طریقے بتائے گئے کہ بادشاہ صاحب آپ نے اپنے آپ کو ان پیمانوں پہ, ان اسٹینڈرڈس پہ, ان کرائٹیریا پہ ایویلیویٹ کرنا ہے, جج کرنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے یہ گناہ جو ہیں وہ ایک بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہمارے گناہ ہمیں اپنی حقیقت کو دیکھنے سے روک دیتے ہیں. ہمارے گناہ اس چیز میں بیچ میں حائل بن جاتے ہیں, ایک بیریئر بن جاتے ہیں کہ انسان یہ ریئلائز کر سکے کہ میرا دل واقعتاً جو ہے وہ مریض ہے. انسان کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص پہ ظلم, اور اس وقت آواز آنے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں اتنا تو ہوتا ہے, مارکیٹ میں ایسے ہی چلتا ہے, یہ رشتہ ایسے ہی چلتے ہیں, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے. اگر اس کو زیادتی لگ بھی رہی ہے تو حقیقت میں زیادتی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے پہلے کیا تھا. قصاص تو جائز ہے نا. اس نے اگر مجھے ایک بات کہی تھی تو میں 10 باتیں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میں قصاص لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو دل جو ہے پھر وہ ان معاملات کو پہچاننے سے رک جاتا ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے آڑ آ جاتی ہے. کوئی حدیث یاد ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کیا معاملہ رک گیا؟ جی جی, ڈیولپ کیسے ہوگا اس پہ انشاءاللہ آتے ہیں. بالکل صحیح بات. بارک اللہ فیک.
اگر آپ اتنا تھوڑا سا کر لیں کہ تھوڑی دیر سوال کو روک لیں, انشاءاللہ جیسے ہم سولوشنس پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. ابھی ایک سوال ہے کہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے, کسی بھی طرح کی بیماری ہے, تو اس بیماری کو بڑھایا کیسے جاتا ہے؟ علاج نہ کرا کے. اور کوئی طریقہ ہے؟ جس وجہ سے وہ پرابلم آ رہی ہے اس چیز کو اور بڑھاتے رہیں. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں اپنی کسی بیماری کو بڑھاتے ہیں؟ کس طرح؟ بارک اللہ فیک. ایک طریقہ یہ بھی ہے, سوچ سوچ کے اس کے بارے میں سوچتے رہیں, ٹھیک ہے, میری ان سے بن نہیں رہی, اور میں سوچتا ہی رہوں یار بن نہیں رہی. اس دن بھی مسئلہ ہوا تھا, کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بلکہ کیا ہوگا, ان کی جو اچھائیاں بھی ہوگی وہ بھی اب نہیں دکھیں گی. یہی اس دن انہوں نے یہ کیا تھا, ایسے ایسے ایسے. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں بتایا کہ کس کی اگر کچھ ایشوز بھی آ رہے ہوں تو ان ایشوز پہ فوکس نہ کرو. وائف کے بارے میں کہ کیا ہے کہ کچھ ایشوز بھی آ رہے ہیں ان کو اگنور کرو, کس پہ فوکس کرو, ٹھیک. تو بیماری کبھی کبھار سوچ سے بھی بڑھ جاتی ہے. سوچ کے درد اتنا نہیں تھا, پریشانی اتنی نہیں تھی, لیکن سوچ کی وجہ سے وہ ملٹیپلائی ہو گئی, میگنیفائی ہو گئی. اب کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک شخص کیوں اپنی بیماری بڑھانا چاہے گا؟ نہیں, ویسے ظاہری اعتبار سے اگر ہم بیماری دیکھیں, ایک بات یہ کہ ہو سکتا ہے عادت ہو گئی ہے. کس طرح عادت ہو گئی ہے؟ کوئی ایگزامپل کہ ایک بیماری ہے لیکن عادت ہو گئی ہے اب اس کی. کوئی ایڈکشن ہے, خدا نہ خاصہ مثال کے طور پہ سگریٹ پی رہا ہے, اب پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, نقصان دہ ہے. خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں بھاگا جاتا. بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, پریشانی ہوتی ہے, کھانسی آتی رہتی ہے, ذرا سردی آتی ہے, میری طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. پھر ڈبہ جب بھی کھولتا ہوں اس پہ ایک نہ ایک کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے جو اگنور کرنی پڑتی ہے. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جسم یا دماغ کیا ہو گیا ہے, ایڈکٹ ہو گیا ہے. جیسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا کوئی ریئیکشن آنے لگتا ہے, کیا ہوتا ہے, بے چینی سی ہونے لگتی ہے. ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ, بارک اللہ فیک, آپ نے کیا کہا تھا؟ سوری, ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس چیز کو بیماری نہیں سمجھتا. ایک شخص سگریٹ کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہے, مکروہ ہے نا, کیا ہوا, مکروہ جہنم میں تھوڑی لے جائے گا. یا پھر بیماری کو بیماری نہیں مان رہا, یا پھر کیا ہے کہ وہ جو علاج ہے وہ کیا لگتا ہے, بیماری سے زیادہ مشکل لگتا ہے. یار سگریٹ پی رہا ہوں ٹھیک ہے, سانس پھول جاتا ہے, زندہ تو ہوں نا. سگریٹ چھوڑی تو اتنی بے چینی ہو گئی, سر میں درد اتنا ہو گیا, کچھ کام نہیں ہو رہا. تو اس اعتبار سے مختلف وجوہات ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم پہچانتے نہیں بیماری. اگر دل اپنی بیماری کو پہچانے نہ, اگر دل اپنی بیماری کو ہی نہ پہچانے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے کیا, لیکن ہم پھر بھی آپٹ نہیں کرتے, ہم نہیں جاتے علاج کروانے کے لیے. کبھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے علاج کروائیں, خود اپنی طرح سے کوشش کرتے ہیں, کبھی چل جاتا ہے کبھی نہیں چلتا. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ واضح ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے کہ علاج ہے کیا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ علاج مشکل ہے, یہ علاج مشکل ہے. دین پہ چلنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے, مشکل بنا دیا گیا ہے. ہم اپنے لیے خود مشکل بنا دیتے ہیں. تو ہے آسان, مشکل ہے, آسان ہے. اللہ آسانی چاہتا ہے مشکل چاہتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ اس ایویڈنس سے بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھی آسان ہے, اور رسول پکڑ میں آیات جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بتائیں نہیں. بارک اللہ فیک. اچھا ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دوا بھی, علاج بھی دیا ہے. اور یہ بات دل پہ جو ہے سب سے زیادہ اپلائی ہوتی ہے, کیونکہ انسان نے سب سے پہلے اس کو صحیح کرنا ہے. اگر انسان کا ہاتھ ٹھیک نہ ہو, جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی طرح کی جو ہے وہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, معذوری ہوتی ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی, کسی کی سماعت نہیں ہوتی, اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, اٹیکس ہوتے تھے, ایپیلیپٹک مرگی کے دورے پڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں علاج دیا, ان کو آپشن دیا کہ یا علاج کرا لو یا پھر جو ہے صبر کر کے جنت کے درجات پا لو. تو یعنی علاج
ضروری نہیں ہے ہر علاج جو ہے وہ انسان آپٹ کر کے ہی جنت میں جائے, لیکن ایک دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے لیے علاج جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ اگر بیمار دل ہوا, پریشان کن دل ہوا, تو آخرت میں نجات جو ہے وہ مشکل بن سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, انسان کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں میرے ساتھ کچھ ایشو ہے, میرے دل کے ساتھ کچھ ایشو ہے. ہمارے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایشو کس میں دکھ رہا ہوتا ہے, دوسروں میں دکھ رہا ہوتا ہے. دوسروں کے تو ایشوز دکھ رہے ہوتے ہیں, گھر میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں دیکھو فلاں کے ساتھ یہ ایشو, فلاں کے ساتھ وہ ایشو, لیکن اپنے ایشوز جو ہیں وہ ایشوز نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. یا تو وہ جسٹیفیکیشن لگ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے, یا پھر وہی حق لگ رہا ہوتا ہے. خیر اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تو اگر چیزیں بہتر کرنی ہیں, اگر معاملات بہتر کرنے ہیں, اپنی ذات کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے, اپنے علاقے کے حوالے سے, اپنے محلے کے حوالے سے, اپنے شہر کے حوالے سے, اپنے ملک کے حوالے سے, ابتدا کدھر سے کرنی پڑے گی, اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. میں تقاضا تو کروں کہ میرے ملک میں اسلامی شریعت جو ہے وہ نافذ ہو, لیکن میں فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہا. میرا تقاضا تو ہو کہ سارے کورٹس جو ہیں وہ اسلامی قانون کے اعتبار سے چڑھیں, لیکن میں اپنی اولاد میں, اپنے گھر والوں میں جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے وہ چیز نہیں کی ہے جس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کام کرنا. کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ سارے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے تمہارے پاس سولوشن تو آ چکا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, شفا بھی ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس کو آپٹ نہیں کر پا رہے. جیسا کہ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ علماء نے دو بنیادی طریقوں سے جو ہے وہ ذکر کی ہے. ایک کا تعلق کس سے, انسان کے شبہات سے, اور دوسرے کا تعلق ہے انسان کی شہوات سے. شبہات, ڈاؤٹس, شک, جن چیزوں کے بارے میں میں کلیئر نہیں ہوں, کچھ ایسے خیالات آتے ہیں شریعت کے حوالے سے, اللہ کے حوالے سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, جو مجھے شک میں ڈال دیتے ہیں. یا پھر کچھ شہوات ہیں, کچھ خواہشات ہیں جو مجھ پر حاوی ہو جاتی ہیں. تو ہم یہاں پہ 2 سے 3 منٹ کا پاز کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے, کہ اپنے شبہات اور اپنی شہوات کو ہم تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کریں. بہتر ہے کہ اگر لکھ لیں, لیکن اگر لکھنے کا دل نہیں ہو رہا, موبائل میں چاہیں موبائل میں کر لیں, ذہنی طور پہ چاہیں ذہنی طور پہ کر لیں, لیکن اپنے, کسی اور کے نہیں. یہ ابتدا میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج کا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, دوسروں پہ نہیں. میں اپنے آپ کو چیک کروں, اپنے آپ کو انالائز کروں, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں, میرے ساتھ کہاں ایشوز چل رہے ہیں, میں کس طرح صحیح کر سکتا ہوں اپنے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. دوسروں پہ ہم بعد میں آئیں گے. تو ابھی کوشش کریں 3 منٹ لیں, اور کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں, دماغ میں شبہات نہ ہو یا کوئی شہوات نہ ہو. تو اپنی شبہات اور اپنی شہوات کو کھلے دل سے, حقیقت پر مبنی جو ہے اعتبار سے نوٹ کریں کہ میرا یہ جو ہے وہ شبہ چل رہا ہے اور میری یہ جو ہے وہ شہوات چل رہی ہیں. جی, امید ہے کہ کم از کم جو ہے ہم سب نے جو ہے کسی نہ کسی شک کے بارے میں, کسی نہ کسی شبہ کے بارے میں, اور کچھ نہ کچھ خواہشات کے بارے میں جو ہے وہ کم از کم سوچ لیا ہوگا یا لکھ لیا ہوگا کہ یہ وہ معاملات ہیں میری زندگی کے حوالے سے جن پر مجھے کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان جو ہے وہ کیوں ٹریٹمنٹ آپٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دل کی بیماری کو دیکھیں تو کبھی کبھار ہمارا دل کیا کرتا ہے کہ جو فائدہ مند چیز ہے اس کو چھوڑ کے جو نقصان دہ چیز ہے اس کو پریفر کر رہا ہوتا ہے. بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے کہ انسان فائدے کی جو چیز ہے اس کو چھوڑ کے جو غیر فائدہ مند چیز ہے اس کو پریفر کر رہا ہوگا. گرلڈ چکن زیادہ اچھی لگتی ہے یا فرائڈ چکن؟ کیوں؟ مزہ زیادہ آتا ہے. حالانکہ فائدہ مند زیادہ کون سی ہے؟ بنانا کون سی آسان ہے؟ سستی کون سی ہے؟ لیکن کیا ہے کہ ہم ہر اس فائدہ مند چیز کو آپٹ نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے لیے واقعتاً فائدہ مند ہے. اگر 2 آپشنز ہیں, 1 گھنٹہ ہے میرے پاس ایکسٹرا, کچھ مصروفیات تھی کینسل ہو گئی, کوئی کمٹمنٹ تھا کینسل ہو گیا, میٹنگ تھی نہیں ہوئی, اب میرے پاس 1 زائد گھنٹہ ہے. اب میرے پاس 2 آپشنز ہیں, کیا کروں؟ بیٹھ کے موبائل یوز کر لوں, فیس بک پہ سرف کر لوں, کچھ دیکھ لوں, کوئی ویڈیو دیکھ لوں, یا پھر کیا کروں, یا پھر کوئی نیکی کا کام کر لوں, قرآن پڑھ لوں, احادیث پڑھ لوں, کوئی اچھی کتاب پڑھ لوں, کسی سے بات کر لوں, کسی درس میں شریک ہو جاؤں, کوئی لیکچر سن لوں. ایک بیمار دل کیا پریفر کرتا ہے؟ وہ کام جو کہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے.
کبھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر اس حوالے سے کوشش کرنی ہے. مثال کے طور پہ نماز میں میرا فوکس کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. احسان کے درجات جو ہیں کہ کیسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سب کو پتہ ہے الحمدللہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے واقعتاً کوئی معین اسپیسیفک ڈیٹ سے سٹارٹ کیا ہو کہ آج سے میں اس چیز پر کام کروں گا, اور پھر میں نے اپنی پروگرس جو ہے وہ گریجولی چیک کی ہو کہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے, میری کتنی نمازیں کس پرسنٹیج کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں. 3 مہینے اب مجھے گزر گئے, کیا میرے پہلی والی نماز میں اور بعد والی نماز میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں, ہم اپنی خواہش میں سچے نہیں ہیں. کیونکہ جب کسی چیز کی واقعتاً خواہش ہوتی ہے, آپ میں سے کتنے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اسکول میں, کالج اور بزنس اور جاب پہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے جو سال میں کیا ہونی ہے, آخر میں ایک ایویلویشن ہونی ہے. اگر پروموشن چاہیے تو ایک کرائٹیریا ہوگا. اگر کرائٹیریا نہیں ہوتا, ایسے ہی بس رینڈملی ہو رہی ہے, تو انسان کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ میں کروں کیا, بہتر کیا کروں. تو یہ کرائٹیریا کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہو کہ آپ سے توقعات کیا ہیں, آپ سے کیا چاہا جا رہا ہے. گھر میں نئی بہو آتی ہے, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس بہو سے کیا بات ہوگی؟ 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ تو گزار لو, لیکن پھر کیا ہے, ایک ایکسپیکٹیشن ہے. اگر وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پرابلم آئیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ ایویلویٹ کرنا ہوگا کہ جب ابتدا ہوئی تھی تب تو کھانا ایسا پک رہا تھا, اب 3 سال گزر گئے, اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر میں نمک کس طرح ہوتا ہے, مرچی کس طرح ہوتی ہے, کہاں پہ کیا ہوتا ہے, کون سی چیز استعمال کرنی ہے. آپ 5 سال سے ہمارے یہاں پہ کام کریں, آپ کو ابھی تک ہمارے کسٹمرز کا, ہمارے کلائنٹس کا مزاج نہیں پتہ چلا ہے. آپ کا دوسرا سال ہے یونیورسٹی میں, آپ کو اب تک نہیں پتہ چلا کہ کون سے ٹیچر کس اسائنمنٹ میں کس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے. کہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بہتر ہونا ہے تو آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہوگا جس کو آپ کانسٹنٹلی جو ہے وہ چیک کر رہے ہوگے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار چلو فیل ہو گیا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, واپس پیپر اسی طرح دے دوں گا. نہیں, کیا کرنا پڑے گا, مجھے کچھ چینج کرنا پڑے گا. اب وہ پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے کیا چینج کرنا ہے؟ میں دیکھوں گا کہ مجھ سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے, میں سلیبس کو واپس دیکھوں گا, ریکوائرمنٹس کو واپس دیکھوں گا. اگر میری اس سال پروموشن نہیں ہو رہی, میرے گھر والے مجھ سے خوش نہیں ہیں, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے پتا کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں مجھ سے خوش نہیں ہیں, کیا ان کی ایسی کوئی توقع ہے, خواہش ہے جس کو میں پورا نہیں کر پا رہا. لیکن اگر میں بہتر نہیں ہونا چاہتا تو پھر میں کیا کروں گا, چل رہا ہے چلنے دو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, ہفتے میں 1 دن ڈانٹ سننی پڑتی ہے, یہی ہوتا ہے نا. 1-2 دن موڈ خراب رہتا ہے, چل رہا ہے چلنے دو. تو اسی طرح کی کچھ رویش ہماری جو ہے اپنے رب کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز میں نیند آ رہی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز تو پڑھ لی نا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت گناہ ہو گیا, برا شخص تو نہیں ہوں نا, جہنم میں تو نہیں جا رہا نا, کیوں, داڑھی تو ہے میری, فلاں نیکیاں کام تو کر رہا ہوں, فلاں اچھے کاموں میں تو انوالو ہوتا ہوں, کچھ معاملات چل رہے ہیں تو چلنے دیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹریٹمنٹ کو, اس جو حل ہے اس کے اوپر چلنے میں, کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اس کے اوپر چلنے کی کوشش کی تو زندگی میں کچھ مشکلات آئیں گی, کچھ دشواریاں آئیں گی. کبھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے, آپ کے گھٹنوں پہ بہت زور ہے, یا آپ کا شوگر لیول جو ہے بہت بڑھ گیا ہے, اب آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے. آسان ہوتا ہے, ابتدا میں تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان عمل کرتا رہتا ہے, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے, بھول گیا ہے کہ مجھے شوگر ہے, دعوت میں گئے اور میٹھا بہت زبردست قسم کا تھا اور کنزیوم کر لیا, پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کے آثار آتے ہیں. پھر اگر اس کے آثار پریشان کن لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ واپس جاؤ اور اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرو. لیکن اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا دین مشکل ہے یا دین آسان ہے, دین فی ذاتی ہی بہت آسان ہے, دین فی ذاتی ہی بہت آسان ہے. لیکن کیا ہے, اب مثال کے طور پہ کوئی شخص ایکسرسائز کرتا ہو,
وہ ایک ہاتھ سے 30 کلو وزن اٹھا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے بہت آسانی سے اٹھا رہا ہے, اور آپ جاتے ہیں یار یہ اتنا آسانی سے اٹھا رہا ہے میں بھی اٹھا لوں گا, اور آپ جاتے اور وہیں پہ رک جاتے. تو کیا وزن اٹھانا مشکل تھا؟ پھر کیا مشکل ہے؟ میرے اندر ابھی یہ استطاعت نہیں ہے, میں ابھی صلاح اس جگہ پہ نہیں پہنچا ہوں, لیکن اس کو اٹھانا آسان ہے, اس کو اٹھانا آسان ہے, وہ بھی تو اٹھا رہا ہے, وہ بھی تو اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, آسان ہے کیونکہ انسانی صلاحیت کے اندر ہے, انسانی کیپیسٹی کے اندر ہے. ایک شخص جس کے پیر نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ میراتھن بھاگو؟ نہیں کہتے. ایک شخص نابینا ہو اس کو کہتے ہیں کہ نشانہ لگاؤ؟ نہیں کہتے. جس کے ہاتھ نہ ہو اس کو کہتے ہیں کھانا پکاؤ؟ نہیں کہتے. کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. دین آسان ہے, میں دین کو نہیں سمجھ پا رہا یا میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو 30 کلو آسانی سے اٹھا رہا ہے, کیا وہ آسانی کا مطلب ہے کہ بس ابتدا ہوا تھا اور آسانی ہو گئی تھی؟ نہیں. کیا کرنا پڑا تھا؟ پریکٹس کرنی پڑی, محنت کرنی پڑی تھی, اجتہاد جہد کرنا پڑا تھا. یہ جو بات ہے, یہ جو اپنے اوپر محنت کرنا ہے, یہ ایفرٹ لیتا ہے. یہ جو ہے وہ کبھی نچوڑ کے رکھ دے گا. لیکن کیا زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہو اور مطلوب لگتی ہو اور آسان ہو؟ شادی نہیں ہوئی نا عمر؟ شادی نہیں ہوئی نا؟ کرنی ہے نا انشاءاللہ. کوشش کرنی پڑے گی یا بس بیٹھے رہو گے اور ہو جائے گی؟ امی کو جا کے کہتے ہیں امی شادی کرا دیں, سب سے پہلے کیا سننے کو ملتا ہے؟ کچھ کام تو کرو, محنت کرو گے. اگر سامنے والا دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے تو پھر خود پہ بھی کام کرنا پڑے گا. اگر سامنے والا اچھے اخلاق والا چاہیے تو خود پہ بھی کام کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے دین مشکل فی ذات ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ اصلا تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا, لیکن ہاں یہ بات ہے کہ تمہاری کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہیرا ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے. سونا جب اس سے مائن سے نکالا جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ امپیور ہوتا ہے. اس کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو خالص کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ خالص کا جو طریقہ ہے, جو شخص اپنے اوپر کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اللہ آسانی کرتا ہے. وہ صحابی کہ جن کے اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے اور وہ پھر بھی جو ہے اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں, وہ صحابیہ کہ جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا صرف ایمان کے کلمے کے باوجود, ان کے لیے اللہ نے آسان. وہ صحابی کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی اعلان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہے, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے اس جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ صحابی جو کھجور کھا رہے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور بھی جو ہے میری جنت کے بیچ میں رکاوٹ ہے, وہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دے رہے ہیں اپنی زندگی, لیکن اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. کیوں آسان کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اس پر جو ہے بہت محنت کی. جب اس پر محنت کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, چاہے کہ 10 سے 15 منٹ کا انشاءاللہ, اور پھر ابھی 12:05 ہو رہے تو کوشش کر کے 12:20 کے قریب جو ہے انشاءاللہ واپس ریزیوم کریں گے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. انار کا درخت اگر دیکھیں, انار ویسے کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے, سخت. ٹھیک ہے, ریلیٹیولی ہارڈ ہوتا ہے اس کے جو شیل ہوتا ہے. اگر اس انار کے بننے سے تھوڑا سا پہلے کا پروسیس دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلا پھول ہوتا ہے, اور وہ پھول کتنا سافٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے مسل دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ وہ پھول جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, اور پھر اس کا سارا پروسیس ہوتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے دانے. انسان اس میں غور و فکر کر لیتا ہے, اس کو اپنے رب پہ جو یقین بڑھ جاتا ہے کہ یار وہ ذات جو کہ اس ایک ایک دانے کو اس کا رس پہنچانے پر قادر ہے, وہ مجھے چھوڑ دے گا. وہ مخلوق کے جس کے لیے رب نے یہ سارا نظام بنایا ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا گیا ہے کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تمہارے لیے بنایا گیا ہے. اصلاً انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تفریح ملے, یعنی فی ذاتی ہی ایسا معاملہ کہ انسان کو سکون چاہیے, یہ انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سکون انسان کا مختلف چیزوں میں رکھا ہے.